عجیب اتفاق یہ ہے کہ جس خاندان کو پشتون قوم کا بہت بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، یعنی غفار خان کا خاندان، جب غفار خان 1920 میں دیوبندی علماء کے فتوے پر ہندوستان یعنی پشاور سے کابل کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، تو وہاں اس کی ملاقات ان عناصر سے ہوئی جو ہندوستان سے افغانستان اس امید پر گئے تھے کہ افغان حکومت جو ہے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، اور ایک ہندوستان جب انگریزوں سے آزاد ہو جائے گا تو دلی میں امان اللہ خان کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے گا، اور جس کا وزیر اعظم ہندوستان سے ہوگا اور بادشاہ جو ہے وہ افغانستان سے ہوگا۔ تو جب غفار خان نے یہ منصوبے کے بارے میں اس کو معلوم ہوا تو غفار خان نے اس کی مخالفت کی، اور ہندوستان کے جو آزادی خواہ خان تھے ان کو یہ کہا کہ آپ کا یہ منصوبہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان جو ہے افغانستان کی نسبت ترقی یافتہ ہے، خوشحال تر ہے۔ یہ افغان تو مفلس ہیں، ان کے پاس نہ یہ ترقی یافتہ بھی نہیں ہے اور یہ خوشحال بھی نہیں ہے، تو یہ الحاق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب 1980 کی دہائی میں افغانوں کا فلو ریفیوجیز کا پاکستان کی طرف ہوا، تو سب سے پہلے جس سیاسی لیڈر نے یہ افغان مہاجرین کی مخالفت کی تھی وہ غفار خان کا بیٹا یعنی عبد الولی خان تھا۔ عبد الولی خان نے اگرچہ وہ ضیاء حکومت کا مخالف نہیں تھا، بلکہ شروع میں ہی اس نے سپورٹ کی تھی، اور یہ ولی خان ابتدائی لیڈروں میں سے تھا۔ اصغر خان اور ولی خان یہ دو ابتدائی لیڈرز تھے جب یہ مارشل لا لگا ہے، قادیانیوں کا مارشل لا 1977 کا۔ تو ضیاء الحق قادیانی نے کہا تھا کہ وہ کتنے 90 دن میں الیکشن کروائے گا، تو ولی خان اور اصغر خان دو ایسے لیڈر تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ بھٹو کو گرفتار کرو اور کیا کہتے ہیں اس کو عمل شروع کرو صفائی کا، اور یہ وہ بعد میں الیکشن کروا دینا۔ بہرطور ولی خان کی جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ افغان مہاجرین جو یہاں آ رہے ہیں یہ کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے، اور یہ اس ملک میں اس سرزمین میں رہتے ہوئے بہت فتنہ فساد کریں گے۔ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تو ان کو فوری واپس بھیجا جائے۔ ولی خان نے اپنی ساری زندگی میں جتنی سٹیٹمنٹ دیے ہیں، شاید یہ سٹیٹمنٹ اس کا سب سے زیادہ حقائق پر مبنی تھا، تو 40 سال کے بعد اس کی بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ واپس نہیں جائیں گے۔ اینی ہاؤ اس نے مزید یہ کہا کہ یہاں جو ہے یہ سب سے زیادہ اثر ہمارے اس یہاں ہوگا، کیا بولتے ہیں اس وقت صوبہ سرحد تھا، صوبہ سرحد کے عوام کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑیں گے، تو یہاں پر زیادہ خون خرابہ بھی ہوگا، یہاں زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی، اس لیے ان کے فلو کو روکا جائے۔ اور افغان گورنمنٹ نے اس کا بہت زیادہ اس بیان کو، جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے بہت زیادہ اس کے بیان کو جو ہے ترجیح دی، اور اپنے بیانات، اپنے اخبارات، اپنے ذرائع میں ولی خان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ تو یعنی افغان گورنمنٹ جو ریپریزنٹ کرتی تھی صرف 20% افغانوں کو،
تو ولی خان کی جو یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ مہاجرین کو یہاں آنے نہ دیا جائے، افغانوں کو جو ہے وہ پاکستان میں پناہ نہ دی جائے، صرف 20 سے 15% افغان جو تھے وہ اس سٹیٹمنٹ کے حق میں تھے، اور جو ظاہر ہے کہ خلقی پرچمی یا جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے یہ ان کی فیور میں جاتا تھا، لیکن 80-85% جو افغان جو ہیں جو مہاجرت کے حق میں تھے اور کمیونسٹ حکومت کے مخالف تھے، یقیناً یہ افغان جو ہیں اس سٹیٹمنٹ سے، ولی خان کی اس سٹیٹمنٹ سے خوش نہیں تھے اور اس پر تنقید کیا کرتے تھے۔ تو وقت وقت کی بات ہے، کیونکہ ہم تاریخ کو جلد بھول جاتے ہیں، فیکٹس کو ہم نہیں دیکھتے، ہم فالو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حقیقت کے برعکس جو ہیں یہ افغانستان اور پاکستان کے بارے میں اپنے بیانات جاری کرتے ہیں یا سوشل میڈیا وغیرہ پر آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ افراد ہیں جو حقائق پاکستان اور افغانستان کے نازک تعلقات میں حقائق کی ترجمانی نہیں کرتے، جیسے کہ اوریا مقبول جان ہے یا اور دوسرے ہیں ابھی ریسنٹ، اور ان میں چند ایک وہ نام نہاد جرنلسٹ بھی بنے ہوئے ہیں، ایک کیا طاہر خان ہے وغیرہ، وہ جرنلسٹ کی بجائے وہ ایک اچھا خاصا چمچہ ہے افغان ٹی وی کے اینکر پرسنز کا، وہ جو کہتے ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس نہ ان کو معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو وہ اس پر بات نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے ایک بہت ہی معزز پڑھا لکھا آدمی جو پاکستان کو کا سفیر وغیرہ بھی رہا اور بڑے اچھے عہدوں پہ رہا، کہ ایاز وزیر ابھی جو ہے وہ بھی اس قسم کے جو بیانات دیتا ہے، ابھی آپ یہ سن لیں یہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہا ہے افغان اور پاکستان تعلقات کے بارے میں۔ اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کر جو حقائق ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ آسان سے سوال میں یہ کرتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ایک عام دو برابر کے ہمسایوں کے طور پہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، اس کے بنیاد میں سمجھتا ہوں غلطیاں ہیں۔ جب پاکستان بنا اس وقت کی تاریخ کو اگر آپ گہری نظر سے دیکھ لیں تو اس میں دونوں ممالک کی غلطیاں ہیں، صرف ایک نہیں، افغانستان کی بھی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، اور وہی دو غلطیاں ہمارے باقی تعلقات کو اوور دا پیریڈ انفلوئنس کر رہے ہیں۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ سوویت یونین کے پیریڈ سے لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی زیادہ تر آپ کے بہت قریبی لوگ تھے، ماں سوائے ڈاکٹر نجیب کے، باقی مجاہدین کی حکومت آئی، پھر طالبان پہلی حکومت آئی، پھر کارزائی اور اشرف غنی کو آپ نے ریکگنائز کیا تھا، پھر اب طالبان، اب ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں بہتر نہ ہو سکے؟ یہ ایک چیز ہے جس کی طرف ہمیں سیریسلی دیکھنا ہوگا، کریکٹ کرنا ہوگا، اور اس میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھی طرف اچھے ہو جائے تو اس پیریڈ کے غلطیوں پہ دونوں ممالک کو وہ غلطیاں کنفیس بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، اور وہ اپنے پس پشت ڈالے تو پھر گاڑی آگے چلے گی، ورنہ یہ اسی طرح کیچڑ میں پھنسی رہے گی۔ لیکن اس میں ایاز وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ دونوں ملکوں نے غلطی کی۔ یار اب جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے افغانستان نے پاکستان کو آج تک قبول ہی نہیں کیا ہوا۔ کسی ملک کو تسلیم اس کی جغرافیائی حدود کے ساتھ کیا جاتا ہے،
افغانوں کا کلیم ہے کہ ملتان اور جیلم اور اٹک وغیرہ یہ تو پاکستان ہماری سرزمین پر بنا ہے. اگرچہ دورانی دور میں صرف افغانستان یہ علاقے جو ہیں وہ 70 سال سے بھی کم عرصے میں صرف اور صرف پوری 5000 سالہ تاریخ کو اگر دیکھیں 70 سال دورانی نے جب وہ قبضہ وغیرہ کر لیے تھے, مغل رول جو ہے وہ کمزور ہو گیا تھا, سکھ آ گئے, یہ وہ ساری سٹوری سب کو معلوم ہے. صرف 70 سال کے رول کو جو ہے یہ اپنی سرزمین مان رہے ہیں. تو بہر طور یہ چیز جو ہے ہم اس نتیجے پہ تاریخ ہمیں لا دیتی ہے, اس پوائنٹ پر لاتی ہے کہ بگننگ جو ہے وہ افغانستان سے طرف سے ہوئی تھی. انہوں نے پاکستان کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہوا کیونکہ ان کا جو کلیم ہے وہ زمینی کلیم ہے کہ یہ زمین ہماری ہے. تو تنازع جو پیدا کیا ہے, جہاں سے مسئلہ خراب ہوا ہے, بچہ جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی ہسٹری پاکستان کی ہسٹری کے حقائق سے واقف ہے, وہ جانتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ایک زمین کے خطے کے تنازع ہے, اور جو افغانوں نے کلیم کیا تھا پاکستان نے نہیں. اور اسی وجہ سے آج تک جو ہے انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. امبیسی وغیرہ بنانا ان کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹریڈ اور یہ اور وہ, تو لیکن کیا وہ دلی طور پہ پاکستان کو اس جغرافیے سے مانتے ہیں جس کا ہم پاکستان میں نقشہ بیان کرتے ہیں؟ وہ نہیں مانتے. یہ بالکل سچ ہے. تو وہ پاکستان کو پنجابستان کا نام دیتے ہیں اور پھر ٹھیک ہے, مطلب ان لوگوں نے خراسان اور ازبکستان وہ بھی تو عبدالی نے بزور شمشیر چھینے تھے نا, وہ کوئی افغانستان کا حصہ تو نہیں تھے. تو بہرحال یہ چلیں بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا. افغانوں نے ہی شروع کیا اور جو آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں. یہ ایاز جیسے پڑھے لکھے آدمی کو نظر نہیں آیا اور اس نے کہہ دیا کہ دونوں نے غلطیاں کی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک تاریخی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جو فیکٹ ہے وہ بتائیں کہ جی وہ ان کا کلیم ہے کہ یہ سارے علاقے ہمارے ہیں اور اس کو ہم ہر صورت میں واپس لیں گے. یہ تنازع کی جڑ ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ جہالت بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. دیکھیے ہمیں یہ بات جاننی ہو چاہیے کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو تسلیم جس ملک نے کیا تھا وہ غالباً ایران ہی تھا, یا پہلے چند ممالک میں جنہوں نے پاکستان, میرے خیال میں سب سے پہلا ملک جس نے پاکستان کو جو ریکگنائز کیا تھا وہ صرف وہ جو ہے وہ ایران تھا, پہلا ملک. تو یہ جس وقت انہوں نے اناؤنس کیا حکومت ایران نے کہ ہم پاکستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں, تو فوری طور پر ظاہر شاہ نے اپنے سفیر کو جو تہران میں تھا اس کو رضا شاہ پہلوی کے پاس بھیجا اور اس کو اپنے کنسرن شو کیے کہ دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو نیا اسٹیٹ بنی ہے اس کے ساتھ ہمارے کچھ جو تنازع ہیں لینڈ کے ہے. انہوں نے تو افغانستان کو پاکستان بنا لیا ہے, آدھا افغانستان ہے اور آدھا ہندوستان ہے. تو یہ ملک جو ہے آج ہے کل نہیں ہے اور یہ یقیناً ختم ہو جائے گا. تو اس میں آپ جو ہے ہماری سپورٹ کریں. پاکستان جو ہماری علاقے ہیں, جو ہمارا کلیم ہے, وہ اس کو جو ہے ہم برادر ملک ہیں اور ہم زبان اور یہ اور وہ, اور آپ پاکستان کو تسلیم کر کے جلد بازی کا کیا ہے. جب تک کہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے, ٹیریٹری ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ, اس وقت
ایران جو ہے جب وہ حل نہیں ہوتا تب تک ایران جو ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرتا تو بہتر تھا. تو اس سے جو ہے پاکستان کے جو سٹینڈ ہے اس کو تقویت ملتی ہے، جبکہ ہم صدیوں کے پرانے دوست ہیں اور پاکستان کا سروائیول بھی وہ ایک کویشچن مارک ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے شاہ ایران جو تھا اس نے کوئی زیادہ اس کے اوپر نہیں کیا، بلکہ وہ امبیسیڈر کو کہا کہ نہیں وہ ملک بن گیا ہے اور وہاں پوٹینشیل ہیں اور ہم اس خطے میں مل کے بہت مضبوط ایک بلاک بنا سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو آئی مین اب وزیر صاحب یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر آ کے کیا کہتے ہیں وہ ایک افراسیاب خٹک جو اور افراسیاب خٹک اور دوسرے لبرل جو میں کہتا تھا، دیکھیے بات پوری ہوئی کہ طالبان کو کہ یہ جب غنی تھا طالبان کی مخالفت کرتے تھے، اور اب طالبان آ گئے ہیں ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں سارے لبرل، اور یہ کیا نام ہے، اور آ کے ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ یہ اس کو ظاہر ہے وہ افغان ٹی وی وغیرہ اس کے وہ بلا لیتے ہیں اور اس کے انٹرویو، بھائی اس کی اسٹیٹمنٹ 95% جھوٹ کے اوپر ہوتی ہیں. ہسٹوریکل فیکٹس کو کاٹ کر وہ صرف تعصب کی نظر میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. یہ تو یہ اب یعنی کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ تسلیم کرتا ہے اور یا مانتا ہے. ارے بابا کلیم افغانوں کا ہے کہ پشاور سے لے کے تو جہلم تک ہماری ٹیریٹری ہے، ہمارا صوبہ ہے، اور پاکستان نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ جلال آباد سے لے کے کابل تک ہمارا 5واں صوبہ ہے. یعنی جو چیز جس کے اوپر یہ خود موقف رکھتے ہیں وہ پاکستان پر تھوپ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں میں تو کہتا ہوں کاش کہ یہ کبھی میرے سامنے فیس ٹو فیس بات کرے تو پھر میں اس کو بتاؤں کہ یہ کتنے جھوٹ بولتا ہے. تو صرف اور صرف تعصب کی بنیاد کے اوپر میں اسی کی بات بتاتا ہوں. یہ اتنے متعصب لوگ ہیں کہ 1985 یا 6 کی بات ہے کہ میرے بھائی کو جو ہے وہاں افغانستان میں بلڈ کینسر ہو گیا تھا، تو افغان گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو ہے اکبر اس کا نام تھا وہاں افغانستان میں رہتے ہوئے افراسیاب خٹک کا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ماسکو بھیج دیتے ہیں میرے بھائی آغا ندیم کو کہ وہاں اس کی جلدی سے علاج ہو، یہاں تو پاسبلٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ رشین بیوروکریسی اور اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جو افغان مشیر ایڈوائزر کابل میں ہوتے ہیں، تو ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں ان کو ان سے اپروچ کرے کہ اس کو جلدی وہاں ماسکو بھیج دیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں اس کا نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو وہ پیپلز پارٹی کا اور دوسرا اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہاں بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا کمیشن، اور اس کا نام بھی وہاں کیا نام تھا افغانستان کے اندر کابل میں اس کو اکبر کہا کرتے تھے. اور بہت سارے افغانی ہمارے گھر میں آ جاتے تھے اکبر کو ڈھونڈتے، اکبر پاکستانی کو ڈھونڈتے ہمارے پاس آ جاتے تھے کہ جی ہمارا بندہ گرفتار ہوا ہے، وہ تو خلقی تھا یا پرچمی تھا، وہ اس کو بولیں اکبر صاحب آپ اپروچ کر رہے ہیں شوروی یعنی رشین کو کہ وہ اس کو رہا کر دیں، یا اس قسم کے کئی بار ایسا ہوا. ہم کہتے تھے ہم کہاں اکبر اور کہاں ہماری رشین اپروچ. وہ پھر بعد میں ان کو مطلب بتایا گیا کہ یہ افراسیاب خٹک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا کوڈ نام وہاں اکبر رکھا ہوا تھا، اور ہر وقت یہ جیسے اس کے اوپر اس زمانے میں ڈرون تو نہیں آئے تھے لیکن ایسا ہی تاثر تھا کہ اس کے سر کے اوپر کوئی ڈرون CIA کا پھر رہا ہے کہ جیسے یہ باہر نکلا اس کو بم مار دیا جائے گا. تو یعنی یہ پھر اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نجیب وغیرہ کی فیملی کے ممبر جو ہے وہ پاکستان میں آئے، جب ان کا حکومت گر گئی تو اس نے ان کو کہا کہ خبردار میرے گھر میں نہ آنا ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گا، آپ کو اریسٹ کروا دوں گا، یہ وہ، اور یہ مہا انقلابی بنا ہوا ہے. خیر بات کیا ہے، جھوٹ بولو گے اپنی قوم سے جو ہے وہ تم غداری کرو گے، اور غدار کا مقام کیا ہے، وہ
آپ نہیں جانتے تو پوچھیں، غدار تاریخ سے پوچھیں کہ غدار کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگلی بات یہی ہے کہ یہ بالکل ایاز وزیر صاحب یہ جھوٹ بول، آپ نے یہ بات غلط پورا سچ نہیں بتایا. بالکل بتاتے کہ جی آغاز وہیں سے شروع ہو گیا تھا، جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت افغانوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہاں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن کی بجائے ہندوستان کے ساتھ انہوں نے دوستی صرف اس لیے کی کہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور یہ کل کو جو ہے پنجاب اور سندھ وغیرہ ہندوستان کا حصہ بن جائیں گے تو ہمیں پشاور مل جائے گا، تو اس لیے انہوں نے دوستی کی. یہ تاریخی فیکٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ آغاز جو ہے یہ اسی وقت ہو گیا تھا جب پاکستان بنا ہے، اور آغاز کس نے کیا؟ یقیناً اور یقیناً اس میں جو تاریخ کہتی ہے، میں ناٹ ایز اے پاکستانی یہ میں بات نہیں کر رہا، جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں کہ افغانوں نے پوری دنیا نے پاکستان کو ریکگنائز کیا، افغانوں نے نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کی یعنی ہسٹورک جو تاریخیں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. پھر یہ کہنا کہ دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے، نہیں. ظاہر شاہ نے خط لکھا جسٹ بیفور پارٹیشن محمد علی جناح کو، اور اس کو کہا کہ ہمیں پاکستان بن رہا ہے تو ہمیں آپ یہ راہداری وغیرہ. اس کے اوپر جناح نے جو آرڈر پرسنل جاری کیے کہ جناب جو انگریزوں کے زمانے میں آپ وہ کیا ٹیکس وغیرہ دیتے تھے راہداری کا، اس سے ہم 15% لیس آپ سے لیں گے، اوکے، اور آپ کو ساری فیسلٹیز دیں گے. حالانکہ پاکستان بے حد غریب ملک تھا، افغانوں نے تو ایک پیسہ بھی پاکستان کی مدد نہیں کی. الٹا جب آپ دیکھیے کہ افغان حاجی وغیرہ بھی جو آتے تھے تو ان کو کراچی کے اندر اسٹیٹ آف پاکستان اپنے خرچے پہ ٹھہراتی تھی اور بے شمار لوگوں کی مدد کر کے ان کو حج کے لیے بھیجا کرتے تھے. یہ وہ یعنی جسٹ آفٹر دا پارٹیشن آف انڈیا اس حالت میں بھی پاکستانیوں نے افغانی پشاور میں جب گیا ہے محمد علی جناح تو وہ سارے اس نے جا کے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، یہاں سے جتنی انگریزوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں ان کو ریموو کرو. اب قبائلیوں کو اسلحہ کون دے رہا ہے مجھے یہ بتائے؟ کیا نام ہے اس کا؟ فقیر آف ایپی، پہلا طالبان پاکستان اس خطے کی ہسٹری میں جس نے وہ پشتونستان اور اسلامی شدت پسندی کے نام پر جو ہے وہاں ٹیررزم شروع کیا، اس کو کون سپورٹ کر رہا تھا بھائی؟ اب بتائے یہ غلطی کس کی ہے؟ وزیر صاحب آپ بتاؤ نا، مہربانی کرو. آپ انکار کرتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت نے اس کو پیسہ اور اسلحہ دیا. وہ کیا تھا خان آف قلات کا بھائی کیا نام تھا؟ احمد یار. اس کو اسلحہ کس نے دیا؟ اس کو پیسے کس نے دیے؟ پاکستان نئی ریاست میں جنگ کرنے کے لیے قبائلیوں کو کس نے اکسایا؟ یہ سارے فیکٹس آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ قوم کو یہ فیکٹس کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ تو غلط بتا رہے ہیں کہ جی دونوں طرف سے غلطی ہوئی. Who started all that؟ اگر آپ میں اتنی حق بیانی کا جو جذبہ نہیں، سچ بولیں، چھوڑ دیں آپ پشتون ہیں یا پنجابی ہیں یا whoever، سچ بولو. سچ آپ کے پاس سے نہیں گزرا. ٹھیک ہے آپ 90s میں افغانستان میں گئے ہوں گے، سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن آپ فیکٹس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ چیزیں جو مطلب آپ کی ہوش سے پہلے ہسٹری میں ہو چکی ہوئی ہیں، جس کو پاکستان افغانستان کے اندر عام جو سطحی انٹرسٹ رکھتے ہیں ہسٹری کا وہ تک جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن آپ آ کے کہہ رہے ہیں جی دونوں طرف سے ہوئی ہے. دونوں طرف سے نہیں ہوئی. اس کا آغاز افغانستان نے کیا تھا بدقسمتی سے، کیونکہ وہ اسلامسٹ حکومتیں نہیں تھیں. وہ ایک جغرافیے کے پیچھے، ایک سرزمین کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے جو ایک اسلامی بردرہڈ ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کلیم کو رکھا، اور آج تک دونوں طرف سے جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس کا جواب دہ ظاہر شاہ ہوگا، اس کا جواب دہ جو اللہ کے سامنے جو اس کا جواب دہ ہے ظاہر شاہ ہے، وہ ہے سردار داؤد ہے، وہ ہے
کیا نام ہے اس کا، پرچمی خلقی ہیں، وہ ہیں مجاہدین، وہ ہیں طالبان، وہ ہے اشرف غنی، وہ ہے حامد کرزئی، کہ یہ ڈسپیوٹ انہوں نے رکھا تھا کہ جناب ہم نے یہ جو ہے پاکستان کو نہیں مانتے، اس کو یہ کرتے ہیں وہ تو آئی مین پاکستان کا تو کوئی کلیم نہیں ہے کہ بھئی جلال آباد ہمارا ہے کہ ہے، آپ جھوٹ آ کے بولتے ہیں یہ لوگ کہ جی وہ 5واں صوبہ بنا رہا ہے، یہ کر دیا پاکستان، یعنی یہ افغانوں کی جو جدید تاریخ ہے پاکستان اور افغانستان کے بارے میں، وہ زیادہ تر افواہوں کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے، یہ غلط ہے۔ اور آپ دیکھیے ادھر پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہندوستان اور پاکستان کی سازشیں پہلے دن سے افغانستانیوں نے مل کے شروع کر دی تھی، یہ سچ ہے، اس کو کوئی جھوٹ نہیں، اس کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ دیکھیے ہمیں یہ بات جاننی ہو چاہیے کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو تسلیم جس ملک نے کیا تھا وہ غالباً ایران ہی تھا، یا پہلے چند ممالک میں جنہوں نے پاکستان، میرے خیال میں سب سے پہلا ملک جس نے پاکستان کو جو ریکگنائز کیا تھا وہ صرف وہ جو ہے وہ ایران تھا، پہلا ملک۔ تو یہ جس وقت انہوں نے اناؤنس کیا حکومت ایران نے کہ ہم پاکستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں، تو فوری طور پر ظاہر شاہ نے اپنے سفیر کو جو تہران میں تھا اس کو رضا شاہ پہلوی کے پاس بھیجا اور اس کو اپنے کنسرن شو کیے کہ دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو نیا اسٹیٹ بنی ہے اس کے ساتھ ہمارے کچھ جو تنازع ہیں لینڈ کے ہے، انہوں نے تو افغانستان کو پاکستان بنا لیا ہے، آدھا افغانستان ہے اور آدھا ہندوستان ہے، تو یہ ملک جو ہے آج ہے کل نہیں ہے اور یہ یقیناً ختم ہو جائے گا، تو اس میں آپ جو ہے ہماری سپورٹ کریں، پاکستان جو ہماری علاقے ہیں، جو ہمارا کلیم ہے وہ اس کو جو ہے ہم برادر ملک ہیں اور ہم زبان اور یہ اور وہ، اور آپ پاکستان کو تسلیم کر کے جلد بازی کا کیا ہے، جب تک کہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے ٹیریٹری ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ، اس وقت ایران جو ہے جب وہ حل نہیں ہوتا تب تک ایران جو ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرتا تو بہتر تھا۔ تو اس سے جو ہے پاکستان کے جو سٹینڈ ہے اس کو تقویت ملتی ہے، جبکہ ہم صدیوں کے پرانے دوست ہیں اور پاکستان کا سروائیول بھی وہ ایک کویسچن مارک ہے اس کے اوپر۔ تو ظاہر ہے شاہ ایران جو تھا اس نے کوئی زیادہ اس کے اوپر نہیں کیا، بلکہ وہ امبیسیڈر کو کہا کہ نہیں وہ ملک بن گیا ہے اور وہاں پوٹینشیل ہیں اور ہم اس خطے میں مل کے بہت مضبوط ایک بلاک بنا سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو آئی مین اب وزیر صاحب یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر آ کے کیا کہتے ہیں وہ ایک افراسیاب خٹک جو اور افراسیاب خٹک اور دوسرے لیبرل جو میں کہتا تھا، دیکھیے بات پوری ہوئی کہ طالبان کو کہ یہ جب غنی تھا طالبان کی مخالفت کرتے تھے، اور اب طالبان آ گئے ہیں ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں سارے لیبرل، اور یہ کیا نام ہے، اور آ کے ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ اس کو ظاہر ہے وہ افغان ٹی وی وغیرہ اس کے وہ بلا لیتے ہیں اور اس کے انٹرویو، بھئی اس کی سٹیٹمنٹ 95% جھوٹ کے اوپر ہوتی ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس کو کاٹ کر وہ صرف تعصب کی نظر میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ یہ تو یہ یعنی کتنا جھوٹ بول رہا ہے
کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ تسلیم کرتا ہے اور یا مانتا ہے. ارے بابا کلیم افغانوں کا ہے کہ پشاور سے لے کے تو جہلم تک ہماری ٹیریٹری ہے, ہمارا صوبہ ہے, اور پاکستان نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ جلال آباد سے لے کے کابل تک ہمارا 5واں صوبہ ہے. یعنی جو چیز جس کے اوپر یہ خود موقف رکھتے ہیں وہ پاکستان پر تھوپ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں, میں تو کہتا ہوں کاش کہ یہ کبھی میرے سامنے فیس ٹو فیس بات کرے تو پھر میں اس کو بتاؤں کہ یہ کتنے جھوٹ بولتا ہے. تو صرف اور صرف تعصب کی بنیاد کے اوپر میں اسی کی بات بتاتا ہوں. یہ اتنے متعصب لوگ ہیں کہ 1985 یا 6 کی بات ہے کہ میرے بھائی کو جو ہے وہاں افغانستان میں بلڈ کینسر ہو گیا تھا, تو افغان گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو ہے اکبر اس کا نام تھا وہاں افغانستان میں رہتے ہوئے, افراسیاب خٹک کا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ماسکو بھیج دیتے ہیں میرے بھائی آغا ندیم کو کہ وہاں اس کی جلدی سے علاج ہو, یہاں تو پاسبلٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ رشین بیوروکریسی اور اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جو افغان مشیر ایڈوائزر کابل میں ہوتے ہیں, تو ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں ان کو ان سے اپروچ کرے کہ اس کو جلدی وہاں ماسکو بھیج دیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں اس کا نہیں کروں گا, کیونکہ ایک تو وہ پیپلز پارٹی کا اور دوسرا اس کا تعلق پنجاب سے ہے, اور یہاں بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا کمیشن, اور اس کا نام بھی وہاں کیا نام تھا افغانستان کے اندر کابل میں, اس کو اکبر کہا کرتے تھے. اور بہت سارے افغانی ہمارے گھر میں آ جاتے تھے اکبر کو ڈھونڈتے, اکبر پاکستانی کو ڈھونڈتے 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 ہمارے پاس آ جاتے تھے کہ جی ہمارا بندہ گرفتار ہوا ہے, وہ تو خلقی تھا یا پرچمی تھا, وہ اس کو بولیں اکبر صاحب آپ اپروچ کر رہے ہیں شوروی یعنی رشین کو کہ وہ اس کو رہا کر دیں, یا اس قسم کے کئی بار ایسا ہوا. ہم کہتے تھے ہم کہاں اکبر اور کہاں ہماری رشین اپروچ. وہ پھر بعد میں ان کو مطلب بتایا گیا کہ یہ افراسیاب خٹک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا کوڈ نام وہاں اکبر رکھا ہوا تھا, اور ہر وقت یہ جیسے اس کے اوپر اس زمانے میں ڈرون تو نہیں آئے تھے, لیکن ایسا ہی تاثر تھا کہ اس کے سر کے اوپر کوئی ڈرون CIA کا پھر رہا ہے کہ جیسے یہ باہر نکلا اس کو بم مار دیا جائے گا. تو یعنی یہ پھر اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نجیب وغیرہ کی فیملی کے ممبر جو ہیں وہ پاکستان میں آئے, جب ان کا حکومت گر گئی تو اس نے ان کو کہا کہ خبردار میرے گھر میں نہ آنا ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گا, آپ کو اریسٹ کروا دوں گا, یہ وہ, اور یہ مہا انقلابی بنا ہوا ہے. خیر بات کیا ہے, جھوٹ بولو گے اپنی قوم سے جو ہے وہ تم غداری کرو گے, اور غدار کا مقام کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے تو پوچھیں, غدار تاریخ سے پوچھیں کہ غدار کا مقام کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگلی بات یہی ہے کہ یہ بالکل ایاز وزیر صاحب یہ جھوٹ بول, آپ نے یہ بات پورا سچ نہیں بتایا. بالکل بتاتے کہ جی آغاز وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب پاکستان بنا ہے, تو اس وقت افغانوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہاں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن کی بجائے ہندوستان کے ساتھ انہوں نے دوستی صرف اس لیے کی کہ وہ ایک بڑا ملک ہے, اور یہ کل کو جو ہے پنجاب اور سندھ وغیرہ ہندوستان کا حصہ بن جائیں گے تو ہمیں پشاور مل جائے گا, تو اس لیے انہوں نے دوستی کی. یہ تاریخی فیکٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ آغاز جو ہے یہ اسی وقت ہو گیا تھا جب پاکستان بنا ہے, اور آغاز کس نے کیا؟ یقیناً اور یقیناً اس میں جو تاریخ کہتی ہے, میں ناٹ ایز اے پاکستانی یہ میں بات نہیں کر رہا, جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں کہ افغانوں نے پوری دنیا نے پاکستان کو ریکگنائز کیا, افغانوں نے نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کی یعنی ہسٹورک جو تاریخیں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. پھر یہ کہنا کہ دونوں طرح سے غلطی ہوئی ہے, نہیں. ظاہر شاہ نے خط لکھا جسٹ بیفور پارٹیشن محمد علی جناح کو, اور اس کو کہا کہ ہمیں پاکستان بن رہا ہے تو ہمیں آپ یہ راہداری وغیرہ, اس کے اوپر جناح نے جو ہے جو آرڈر پرسنل جاری کیے کہ جناب جو انگریزوں کے زمانے میں آپ وہ کیا ٹیکس وغیرہ دیتے تھے راہداری کا, اس سے ہم
15% لیس آپ سے لیں گے، اوکے، اور آپ کو ساری فیسلٹیز دیں گے۔ حالانکہ پاکستان بے حد غریب ملک تھا، افغانوں نے تو ایک پیسہ بھی پاکستان کی مدد نہیں کی۔ الٹا جب آپ دیکھیے کہ افغان حاجی وغیرہ بھی جو آتے تھے تو ان کو کراچی کے اندر اسٹیٹ آف پاکستان اپنے خرچے پہ ٹھہراتی تھی اور بے شمار لوگوں کی مدد کر کے ان کو حج کے لیے بھیجا کرتے تھے، یہ وہ، یعنی جسٹ آفٹر دا پارٹیشن آف انڈیا۔ اس حالت میں بھی پاکستانیوں نے افغانی پشاور میں جب گیا ہے محمد علی جناح تو وہ سارے اس نے جا کے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، یہاں سے جتنی انگریزوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی تھی ان کو ریموو کرو۔ اب قبائلیوں کو اسلحہ کون دے رہا ہے مجھے یہ بتائے، کیا نام ہے اس کا، فقیر آف ایپی، پہلا طالبان پاکستان اس خطے کی ہسٹری میں جس نے وہ پشتونستان اور اسلامی شدت پسندی کے نام پر جو ہے وہاں ٹیررزم شروع کیا، اس کو کون سپورٹ کر رہا تھا بھائی؟ اب بتائے یہ غلطی کس کی ہے؟ وزیر صاحب آپ بتاؤ نا، مہربانی کرو۔ آپ انکار کرتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت نے اس کو پیسہ اور اسلحہ دیا، وہ کیا تھا خان آف کلات کا بھائی، کیا نام تھا، احمد یار، اس کو اسلحہ کس نے دیا، اس کو پیسے کس نے دیے، پاکستان نئی ریاست میں جنگ کرنے کے لیے قبائلیوں کو کس نے اکسایا؟ یہ سارے فیکٹس آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ قوم کو یہ فیکٹس کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ تو غلط بتا رہے ہیں کہ جی دونوں طرف غلطی ہوئی۔ Who started all that؟ اگر آپ میں اتنی حق بیانی کا جو جذبہ نہیں، سچ بولیں، چھوڑ دیں آپ پشتون ہیں یا پنجابی ہیں یا whoever، سچ بولو، سچ آپ کے پاس سے نہیں گزرا۔ ٹھیک ہے آپ 90s میں افغانستان میں گئے ہوں گے، سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن آپ فیکٹس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ چیزیں جو مطلب آپ کی ہوش سے پہلے ہسٹری میں ہو چکی ہوئی ہیں، جس کو پاکستان افغانستان کے اندر عام جو سطحی انٹرسٹ رکھتے ہیں ہسٹری کا، وہ تک جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن آپ آ کے کہہ رہے ہیں جی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ دونوں طرف سے نہیں ہوئی، اس کا آغاز افغانستان نے کیا تھا بدقسمتی سے، کیونکہ وہ اسلامسٹ حکومتیں نہیں تھیں، وہ ایک جغرافیے کے پیچھے، ایک سرزمین کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے جو ایک اسلامی بردرہڈ ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کلیم کو رکھا، اور آج تک دونوں طرف سے جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کا جواب دہ ظاہر شاہ ہوگا، اس کا جواب دہ جو اللہ کے سامنے جو اس کا جواب دہ ہے ظاہر شاہ ہے، وہ ہے سردار داؤد ہے، وہ ہے کیا نام ہے اس کا، پرچمی خلقی ہیں، وہ ہیں مجاہدین، وہ ہیں طالبان، وہ ہے اشرف غنی، وہ ہے حامد کرزئی، کہ یہ ڈسپیوٹ انہوں نے رکھا تھا کہ جناب ہم نے یہ جو ہے پاکستان کو نہیں مانتے، اس کو یہ کرتے ہیں وہ تو پاکستان کا تو کوئی کلیم نہیں ہے کہ بھئی جلال آباد ہمارا ہے کہ ہے، آپ جھوٹ آ کے بولتے ہیں یہ لوگ کہ جی وہ 5واں صوبہ بنا رہا ہے، یہ کر دیا پاکستان، یعنی یہ افغانوں کی جو جدید تاریخ ہے پاکستان اور افغانستان کے بارے میں، وہ زیادہ تر افواہوں کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے، یہ غلط ہے۔ اور آپ دیکھیے ادھر پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہندوستان اور پاکستان کی سازشیں پہلے دن سے افغانستانیوں نے مل کے شروع کر دی تھی، یہ سچ ہے، اس کو کوئی جھوٹ نہیں، اس کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ ایاز صاحب ہو گیا یا ہم کیا نام ہے اس کا، افر اسیاب خٹک، یہ ان کا جو بیانیہ یہی ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر عموماً ان کا بیانیے کا جو ایسنس ہے وہ یہی ہوتا ہے اکثر کہ ہم نے انٹرفیئرنس کی اور وہاں ٹیررسٹ گروپ اور کو سپورٹ کیا، شدت پسندی کو سپورٹ کیا، جہادی ایلیمنٹ کو سپورٹ کیا، یہ وہ، یا تو یہ لوگ تاریخ کے افغانستان سے واقف نہیں ہیں یا پھر
इनको झूठ बोलने का शौक है, चस्का है। तो देखिए बात बहुत आसान है, ये पहले आके बताएं कि अस्करियत पसंदी जो है वो अफ़गानिस्तान ने शुरू की थी या पाकिस्तान ने? फिर अगेन फ़कीर हैप्पी कौन था, प्रिंस आगा करीम कौन था, जिनको इन्होंने मतलब माली इमदाद दी, असला दिया, ट्रेंड दिया, और इनके हमलों से हलाक होने वाले कौन थे? हिंदू थे, सिख थे या अंग्रेज़ थे? ज़ाहिर है ये तो वो मुसलमानों का कत्लेआम करवाया इन्होंने। हालांकि फ़कीर ऑफ हैप्पी को कायद आज़म ने मैसेज भेजा था कि अब अंग्रेज़ चले गए हैं, तुम हमारे, हम मुसलमान हैं, ये वो, अपनी दहशतगर्दी ख़त्म कर दो, और लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। ज़ाहिर है कि इनको हिंदुस्तान और ये और वो, बल्कि एक जो एक मेजर था या क्या नाम है, कर्नल, हाँ कर्नल हमीद, ये जो था वो इंडियन आर्मी का एक जासूस था। इसको जो है वो अफ़गानिस्तान ने भेजा था पैसे देकर, थ्रू क्या वो एक राजा महाराजा पटियाला का एक था जिसने जो है अफ़गानिस्तान में फंडिंग की थी उस ज़माने में कोई 20 लाख रुपए की। तो ये कर्नल साहब जो है ये वहाँ जाके कबाइलियों में ये पैसा तकसीम करने के मिशन पर गए थे, लेकिन बाद में वो पकड़ा भी गया। तो ये किसने भेजा था अफ़गानिस्तान के अंदर? ये इंडिया ने भेजा था। अब वो किस मकसद के लिए पैसे दे रहा था कबाइलियों को? क्या कोई वहाँ कोई मस्जिद बनाने के लिए वहाँ कोई मदरसा बनाने के लिए, या वहाँ कोई खेल तमाशे के लिए? ज़ाहिर है वो इंडियन असला दिया जाता था इनको थ्रू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो सफ़ीर था वो पर्सनली सारे सिलसिले को वो कंट्रोल कर रहा था अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ मिलकर। तो एयाज साहब मुझे बताओ तो सही, गलती किसकी है यहाँ? तो ऐसे कवर नहीं करो, ऐसे तुम तारीख़ के अंदर एक झूठे आदमी के तौर पर पहचाने जाओगे। अफर सियाब खट्टक की तो बात ही छोड़ दें, वो तो खैर मुझे यकीन है कि वो भी कादियानी ही होगा क्योंकि वो चेयरमैन जो ह्यूमन कमीशन है पाकिस्तान का, उसके ज़्यादातर चेयरमैन तो कादियानी ही होते हैं दूसरे तो नहीं होते। खैर ना भी हो कादियानी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात क्या है कि वो झूठा तो है और इंतहाई मुनाफ़क़त से वो काम लेता है। गलत जो है फैक्ट्स, लोगों का जो गलत बातें हैं वो बताता है, फैक्ट्स को हाइड करता है या इसको मालूम नहीं है। ऐसे शख्स को अफ़गान इश्यूज़ के ऊपर टीवी पे बुलाना, ये करना, मैं समझता हूँ गुमराही फैलाना है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को जो है बुनियाद को देख के, जब तक आप बुनियाद नहीं समझते किसी मसले की, उसका हल नहीं कर सकते। अगर आप अफ़गानों के जो गलती है उसको दबाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अवाम को सही मालूमात नहीं मिलेंगी, और अगर वो गुमराह होंगे तो फिर कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। फैक्ट्स बताए जाएं तो उसके ऊपर कभी ना कभी तो इंसान दिल पीस जाता है, और फिर आदमी सोचता कि यार मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है, वहाँ ऐसे अफ़गान जाऊँगा या ऐसे पाकिस्तानी जाऊँगा तो मेरी कोई नहीं होगी। हाँ, सच्चे आदमी के तौर पे जाऊँगा तो अल्लाह भी खुश होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग इसको इतनी तरजीह नहीं देते। और आप देखें अफ़गानिस्तान का इन्होंने वो एक जोकर को अफ़गानों तालिबानों ने सामने रखा हुआ है, क्या नाम है उसका, जोकर मुबीन। वो इतना घटिया बातें करता है, इतनी यानी
ہم جانتے ہیں کہ مطلب وہ ساری قوم کو بے غیرت کہتا ہے پاکستانیوں کی. اگر یعنی سوشل میڈیا پر آ کے اگرچہ وہ پاکستانیوں کی تعریف تو افغان کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن بار طور یہ نجی طور پہ وہ جو مرضی کریں، لیکن جب وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کیسا ہے کہ وہ آدمی پوری کلمہ گو قوم کو بغیرت اور انگریز بچہ اور پتہ نہیں ہندو بچہ اور یہ کہہ رہا، اور طالبان جو خود وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے شریعت اور اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ کتے کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتے. وہ کہیں کہ تم یہ کسی مسلمان کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مطلب یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے کو جو ہے بغیرت کو ہو، ہندو کا بچہ یا اس طرح کا کرو، تو یہ وہ. لیکن انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا کیونکہ طالبان زائنسٹ پیداوار ہیں، طالبان ہندو نواز ہیں، مشرق دوست ہیں، اسلام دشمن ہیں، اور اس خطے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ اپنے ملک کے لیے جو ہے یہ بے انتہا خطرناک ہیں. جن خوارج کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوا ہے، پھر وہ تو جنرل جوکر مبین بہت تم میں غیرت ہے نا، تو جاؤ پہلے وہ پانچ دے کا تو علاقہ چھینو ان رشین سے. اب تو خیر وہ کیا ترکمنستان وہاں ہے، لاؤ مانو تو تب جہاں پر تمہاری جو کیا کہتے ہیں تمہاری غیرت دیکھوں نا. پھر وہاں جاؤ. ایک دن میں رشینز نے کتنے 500-600 افغان مسلمانوں کے اوپر بم مار کے تو ان کو شہید کر کے اور یہ علاقے چھین لیے تھے. اس کے اوپر بھی تو کوئی بیانیہ جاری کرو. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جناب یہ سرزمین ہماری ہے، یہ تو ہم نے اپنے ملک میں پناہ لی تھی. اگر تمہارا ملک یہ ہوتا پشاور اور یہ علاقے تو رشین ٹینک وہاں بھی تمہیں چیز کرتے، وہاں پر بھی آ کے مارتے. انہوں نے رسپیکٹ کی، انہوں نے رسپیکٹ کی کس چیز کی؟ بارڈر کی. وہ اگر جس کو تم کہہ رہے ہو نا افغانستان ہی ہے تو پھر رشین ٹینک وہاں ضرور آتے. یہاں جناب پروٹیکشن ہوئی ہے، پاکستان کی فوج جو ہے بارڈر پر تھی، ٹھیک ہے وہ بڑی طاقت تھے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ انڈر دا پروٹیکشن آف پاکستان آرمی تھے، انڈر دا پروٹیکشن آف پاکستانی پیپل تھے. اوکے پھر کہہ دیتے پاکستانی فوج کو یہ جی آپ بارڈروں سے ہٹو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں سے جو ہے نا رشینز کا مقابلہ کریں گے. بھائی پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ الرٹ رہتی تھی، اور کئی بار انہوں نے افغان طیارے جو مجاہدین کو پیچھے آتے تھے ان کو جو ہے چیلنج کیا ہے، اور ان کو آپس میں ان کی فائٹس بھی ہوئی ہے، کئی ان کے بھی گر گئے طیارے، ان کے بھی 1-2 شاید گرے. تو یہ تمہاری سرزمین تھی تو اپنی ایئر فورس لے کے آتے نا، پھر تمہاری سرزمین تھی تو اپنے پھر مجاہدین کے ٹینک وہاں کھڑا کر دیتے نا تورغم پر. تو عجیب سی بات ہے یار. کہتا ہے جی ہم نے اپنی سرزمین پہ جو ہے وہ رکھا، قیام کیا. خاصے دار پاکستان کے جو کئی بار جنگوں میں شہید ہوئے، فوجی پاکستان کے جو پروٹیکشن تمہاری کرتے رہے، راہداریاں تمہیں سے پیسے دیتے رہے، یا تمہارا باپ وہاں کھڑا تھا کہ بھئی ان کو جو ہے اس بارڈر پر ان کو سیف پیسے دی جائے. کنہوں نے دیا؟ انڈر پروٹیکشن آف پاکستان رہ کے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری سرزمین ہے، پاکستان کا اس سے تعلق کوئی نہیں. اگر تمہاری یہ سرزمین ہوتی تو پھر رشین آرمی نے جیلم تک آ کے تو تمہارا پیچھا کر کے تو تمہیں مار دینا تھا. خیر ہماری جو ہیں یہ ایسے غدار لوگ جو ہیں، کیا اوریا مقبول جان ہو پاکستان میں یا کیا جوکر مبین ہو افغانستان میں، یہ اپنی قوم کے دشمن ہیں یہ حرامی. تو ان کو جو ہے
یہ غلط اطلاعات پھیلا کے اپنے افغانوں کو بھی غلط گمراہ کر رہے ہیں اور ادھر سے یہ پاکستانیوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور یا جیسے. تو یہ مشترکہ دشمن ہے ایسے لوگ مشترکہ دشمن ہے کیا افغانوں کے اور کیا پاکستانیوں کے. تو افغانوں کو بالکل یہی فیکٹ ہے کہ جناب آپ نہیں آپ بھول جائیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں. ہم آپ کے کبھی بھی دشمن نہیں ہیں. تاریخ یہی ہے کہ ہم نے بہت ساری قربانیاں افغانیوں کے لیے دی ہیں اور آپ کو ہمیشہ باعث سمجھا ہے. یہ آپ خلقی پرچمیوں کے یا طالبان کے یا داؤد کے یا ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا جو ہے آپ شکار ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں. اگر ہم آپ سے نفرت کرتے تو ہم کبھی بھی اپنے ملک میں ٹھیک ہے پشاور تو کیا کراچی تک جو ہے ہم نے ویلکم کیا ہے. محبت تھی تو ویلکم کیا نا. تو ایسے افغانوں کو چاہیے کہ وہ فیکٹس کے اوپر بات کریں. یہ اوریا کو سنو گے, ایاز کو سنو گے, جوکر مبین کو سنو گے یا وہ کیا نام ہے مامون رزاق جیسے جرنلسٹوں کو سنو گے جو افغانستان کے تو ساری جرنلسٹ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں آ کر سب ہی. وہ کیا ہے وردک ہے کیا نام ہے اس کا جس کی پگ بہت, اس قسم کے لوگوں کو سنو گے تو گمراہی پیدا ہوگی. جب گمراہی پیدا ہوگی تو آپ کو اپنی صحیح ڈائریکشن بنا نہیں سکو گے. تو اس لیے میری بات سنو, سچ میں بولتا ہوں کہ ہمارا مفاد یہی ہے افغانی ہو یا پاکستانی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کے اوپر الزام بازی لگا کر, الزامات تو خیر افغانی ہی لگاتے ہیں, جھوٹے سارے الزام ہوتے ہیں اور وہ افغان بادشاہ وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے لے کے طالبان تک غلط اطلاعات پھیلا کے اپنی قوم کو جو ہے اپنی قوم کے سب سے جو زیادہ محبت کرنے والی قوم ہے اس سے دور کر رہے ہیں. وہ پاکستانی ہیں اور کوئی نہیں ہے. ایرانیوں نے آپ کو وہ 4th گریڈ سٹیزن نہیں سمجھتے. ہم آپ کو خان صاحب کہتے ہیں. ہم نے آپ کو ہر قسم کی فیسیلیٹیز دی ہیں غریب ملک ہونے کے باوجود. لیکن آپ ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پیسے کے اوپر انہوں نے ایٹم بم بنا لیا, ہمارے پیسے پہ انہوں نے اسلام آباد بنا لیا, ہمارے پیسے پہ یہ دال سے گوشت کھانے کے قابل. یہ اسی فضول بات کیوں کرتے ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹ تو بالکل مختلف ہیں. پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو تھا اس کے اندر لیبیا کا زیادہ پیسہ ہے بھائی, اور وہ اس وقت پیسہ دیا گیا تھا جب سردار داؤد کی حکومت تھی. بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی سفارش پر, اس کے کہنے کے اوپر لیبیا نے جو ہے افغانستان کی داؤد کے زمانے میں مدد کی تھی. تو ہم ہمیشہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے رہے ہیں. اگر آپ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے. مطلب آپ خود دیکھیں کہ آپ کا ملک جس کا نہ کوئی دفاعی بجٹ ہے, نہ جس کے ساتھ کوئی ہندوستان اور پاکستان کی طرح کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے, وہ تو ہے نہیں. ہاں ایک ہی آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے, وہ ہے ڈیورنڈ لائن کا, جس کے اوپر آپ کا موقف جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, بالکل سراسر جھوٹ کے اوپر. یہ ڈیورنڈ لائن کی طرف کے لوگوں کا حق ہے, وہ پشاور کے لوگوں کا, بنو کے لوگوں کا, مردان کے لوگوں کا, کہ وہ جنس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ اس کے ساتھ رہیں. ملا عمر کو کوئی حق نہیں, کیا نام ہے اس کا, افرسیاب گھٹک کو حق نہیں, ملا یعقوب کو کوئی حق نہیں. فرضی کرخا تم فرضی مسلمان بن کے تو بڑا اپنا جو ہے اسلامی شریعت کا نام لے رہے ہو. تمہیں تو اسلامی شریعت کا الب بے نہیں آتی, تو آپ فرضی کرخا بنا رہے ہو یعنی فرضی باؤنڈری. کمال ہو گیا یار. پیسے بھی کھائے, منتیں آپ کے بادشاہ کرتے رہے انگریزوں کو کہ آ کے یہ یہاں پر وہ باؤنڈری بنا دو ہندوستان اور افغانستان کی. تو اب پتہ نہیں پھر کون سے لوگ ہیں جو فرضی کرخا کر رہے ہیں. 1990 تک جب تھا وہاں وہ محمود طرزئی گیا ہے, اس نے تو فرضی کرخا نہیں کہا. آئی ڈونٹ نو,
ظاہر شاہ جب بادشاہ بنا اس نے تو جب اس وقت برٹش تھے نا تو اس وقت تو اس نے اس کو فرضی باؤنڈری نہیں کہا. پاکستان بنا تو ان کو یاد آ گیا فرضی باؤنڈری ہے. خیر افغان ہوں کوئی بھی ہوں ہم ایک امت کا حصہ ہیں اور ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے. سب بھول جائیں اللہ کے نام کے اوپر ہی آپ سوچیں یار کہ دیکھو اسلام کے نام پر ریاست پاکستانیوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کو چھوڑ دیں, عوام کو چھوڑ دیں, سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, فوجیوں کو چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیں, بس یہ تقدس تو رکھیں کہ یار ایک اللہ کے نام کے اوپر دین کے اسلام کے نام پر ایک ریاست پاکستان بن گئی ہے. ہمیں وہاں کے لوکل لوگوں سے کوئی غرض نہیں, لیکن اللہ سے تو غرض ہے, اسلام سے تو غرض ہے. اسلام کے نام پر جب بنی ہے تو اس کا ہی تقدس رکھ لیں. ایک اجاڈ جاہل آدمی جس کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں اور جو کوئی جو ہے راستے میں چلتے ہوئے اس کو عربی کے کوئی 2 لفظ نظر آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کے کہ یہ اس نظریے سے اس کو چوم لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اسلامی کتاب کا ایک صفحہ ہے یا ایک لائن ہے, وہ اس کی رسپیکٹ کرتا, اس کو مطلب بھی نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں. تو یہ ہی آدمی سوچ لیتا ہے. پھر آپ یہ سوچیں اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہندوستان ہوگا, تو آپ کے تو تنازع ہندوستان کے ساتھ اور دشمن بارڈر پر آ جائے تو پھر, اور وہ بھی دشمن جو کہتا ہے کہ جی آمو دریا تک جو ہے وہ ماں بھارت ہے, گریٹ انڈیا ہے. یہ کیسے بے وقوفانہ طور کے اوپر ہے کہ بجائے یہ کہ طالبان جو ہیں اس چیز کو ریئلائز کریں, لیکن وہ ایسے ہیں کہ سارے ہندوؤں کو بٹھاتی ہے کابل میں. آج وہ جو کہتے ہیں وہی ہو رہا ہے. نام کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان, ارے مسلمان ہو تو پھر اللہ کے سب سے بڑے دشمن جو مشرک بت پرستوں سے دوستی کرنا کون سی شریعت کا حصہ ہے؟ سارے جو آپ کے ہمسائے اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ آپ نے ڈسپیوٹ کر لیا ہے اور بت پرستوں سے آپ دوستی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہی چیزیں جو ہیں یہ زوال کا باعث ہوتی ہیں, جو اس کو ریئلائز کریں. اب جنرل مبین, جنرل پھر کہہ رہا ہوں اس کو, سوری جوکر مبین, یہ اس کو کیا پتا کہ جو 1919 میں جو تیسری جنگ ہوئی تھی افغانوں اور انگریزوں کے درمیان, اس کے اندر پنجاب کے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں. اس حرامزادے کو کیا پتا ہو, اس کو کیا پتا ہو کہ یہ جو ہے کتنے مسلمان جو تھے ہندوستان سے مسلمان گئے تھے جنہوں نے جا کے امان اللہ خان کو تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جنگ کرو, جس جنگ کے نتیجے میں جو ہے افغانستان کو آزادی ملی. یہ سارا منصوبہ بندی جو تھی ہندوستان کے مسلمانوں میں, جو آج کوئی سندھ کا تھا, کوئی پنجاب کا تھا, کوئی پشاور کا تھا, کوئی کچھ, میں ان کے نام بھی اپنے اگلی قسط میں بتا دوں گا. مولوی کیا نام ہے, مبین اور طالبان سن لیں, اور اگر اس کا کوئی ان کے پاس جواب ہو تو ضرور لے کے آئیں. لیکن یہ نہیں آ سکتے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ, اللہ کو نفرت ہے جھوٹے لوگوں سے, اور طالبان جھوٹ میں سب سے آگے ہیں. یہ کہتے ہیں ملا عمر کا بیٹا کہتا ہے کہ جی وہ ہم کسی کے انڈر نہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو جس وقت قطر میں وہ بلا رہے تھے کہ جی آئیں ڈسکشن کرنے کے لیے, پاکستان کو بیچ میں لاتے تھے, تو اس وقت بولتے نا کہ آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات کریں, پاکستان کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں. آج آپ کی حکومت بن رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خود مختار تھے, یہ تھے. یقیناً اور یقیناً آپ خود مختار تھے اور ہیں. پاکستان کے ساتھ آپ, پاکستان کا طالبان پر کوئی اثر نہیں تھا. یہ صرف اور صرف ایک زائنسٹ قادیانی پروپیگنڈا تھا جس کو ساری دنیا میں نشر کیا گیا کہ طالبان, اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ طالبان کسی بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انڈر نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ مادر چوہد قادیانیوں کی حکومتیں ہیں, تو اسی لیے وہ زائنسٹ پروپیگنڈے کو کہ جی طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے انڈر ہیں. آف کورس میں اس سچ کو جانتا تھا
کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. طالبان ہرگز اور ہرگز پاکستان فرینڈلی فورسز نہیں ہیں، بلکہ یہ اینٹی پاکستان فورسز ہیں، اور اسی کا میں شروع سے یہ سچ بیان کر رہا ہوں. اور آج آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں. تو بات وہ ہے جو سچ ثابت ہو. تو اسی طرح سے یہی سچ ہے، اور ہمیں جیسے وزیر اعظم صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. یہ تو میرے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا کرتا تھا، ہم ان کو وظیفے دیتے. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ان کو کسی حد تک، ہماری جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے ان کو ذرا سی حقاری نیچی نظر سے دیکھتی ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اس پہ بھی ایک افغان لیڈر نے مجھے کہا، that will be a fitting thing to mention here. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہر میٹنگ میں، خواہ وہ صدر کے ساتھ ہو، وہ کسی سیکریٹری کے ساتھ ہو، افغان مہاجرین کا ہوتا ہے. اور ہر وقت یہ جوتا ہمیں مارتے ہیں کہ ہم نے اتنے افغان مہاجرین کو اتنے عرصے پال رکھا ہے. کہتے ہیں خدا ان کو عقل دے، یہ ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کریں. وہ بہتر رہے گا کہ ہم کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے لوگوں کو رکھا ہے، لیکن وہ الٹا کر کے ہمیں جوتا مارتے ہیں کہ اتنے لوگوں. I mean, that doesn't fit into the negotiations کہ آپ بار بار کسی کو ایک چیز کا کہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے. نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. میں بلکہ چونکہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں حساسیت کو، میں نے ایک دفعہ اشرف غنی صاحب آ رہے تھے اسلام آباد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے، 2015 کی بات ہے، اور میں نے اپنے اس وقت کے خارجہ سیکرٹری سے ایک ملاقات کی. اس میں میں نے خصوصاً ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نے جو تقریر لکھ کے دینی ہے نواز شریف صاحب کو، اس میں انہیں کہی کہ خدا کے لیے مہاجرین کا ذکر نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کا ایک دم مزاج بدل جاتا ہے. اور ایاز صاحب یقین کریں وہ وہی ہوا کہ نواز شریف صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے کرتے، اور اشرف غنی صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وی ہیو ہوسٹڈ اوور 4 ملین ریفیوجیز، یعنی ہم نے اب 40 لاکھ زیادہ مہاجرین کو پناہ دی. ایک دم اشرف غنی صاحب کے چہرے کا رنگ، کیونکہ وہ لائیو تقریب آ رہی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ آپ حساسیت کا خیال رکھیں. اسی سلسلے میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں. ہم قندھار گئے تھے عمر سے ملاقات کے لیے، تو وہاں باتیں ہوتی رہی. تو ایک پشتون کلچر میں یہ بھی ہے، خاص کر افغانستان کے اور ہمارے ٹرائبل ایریا میں، کہ بات شروع کرنے یا بات کے ختم ہونے پہ ایک اپنے زبان میں، اب میں اسے کیا کہوں، ضرب المثل کہوں، روایت کہوں، ایک روایت یا ضرب المثل کہہ لیتے ہیں جو اس بات کی وضاحت ٹوٹلی کر لیتے ہیں کہ یہ بات کیا کرنے والا ہے، یا جب بات کے آخر میں ہوتا ہے تو اٹ ٹیلز یو کہ اس کا فیصلہ ان کے ذہن میں کیا ہے. تو اسی طرح انہوں نے ہمارے بات کے اینڈ پہ یہ آپ نے کلپ سنا، اس میں ایک جرنلسٹ اور وزیر صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی یہ بات نہ افغانوں کو کہیں کہ بھی ہم نے آپ کے 5 ملین یا 10 ملین لوگوں کو یہاں پناہ دی اور یہ کیا. اور بلکہ وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو افغان ایک لیڈر تھا، اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ بیان کریں اور پاکستان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے 5 ملین لوگوں کو پناہ دی. ارے بھائی، کون سا افغان حکمران ایسا ہے، کون سا لیڈر ایسا ہے جس نے پاکستان کے اندر آ کر ایک لائیو سپیچ کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے یہاں آ کے پناہ لی، اس کے لیے ہم مشکور ہیں. جس ریاست نے پاکستان کو پہلے دن سے ہی اپنا اولین دشمن کہا ہوا ہے، جب آپ اس کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم نے آپ کو یہاں اپنے ملک میں پناہ دی، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا، روسیوں سے بچایا،
روسی ٹینک آپ کو نہ کچل سکیں، آپ ہماری سرحد میں آ کے محفوظ ہوئے، ہمارے پاکستان کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو شیلٹر دیا، ہمارے پاکستان کے لوگوں نے آپ کو کیا کہتے ہیں عطیات دیے، اور یہ سارا کچھ کرنا یہ ضرورت بن جاتی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جب بھی یورپ کے کسی دورے کے اوپر آتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا۔ یہ وہ شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کسی کو کہتے، بلکہ یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ کو جو ہے وہ ریکال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے کتنے مخلص ہیں، کتنے دوست ہیں، کہ ہم نے اپنی اب وزیر صاحب یا یہ جرنلسٹ جو بھی ہے اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے، تو بابا ضرورت بنتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے، کیونکہ ظاہر شاہ کے وقت سے لے کے طالبان تک نے پاکستان کو ایک دشمن ریاست ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا پشتو کا شاعر تھا، غزنی کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس نے وہ سردار داؤد کے سردار کیا نام ہے اس کا، ظاہر شاہ کے کسی فنکشن میں جو ہے کہ شاعری کی، کہ اس میں مینشن کیا گیا دا پاکستان دخمن ما پریدا کور کے یا خور کے، کچھ اس طرح سے ہے، تو وہ اس کو بڑے انعام وغیرہ ملے۔ اور یہ بات کیا ہے، 50s کی بات ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے ایک شاعر نے پاکستان کو دشمن قرار دیا، اور اسی کا پھر وہ ایک گانا بھی بنایا تھا، ایک پشتو کی سنگر تھی، کیا نام تھا اس کا، فیمیل سنگر بخت زمینہ، اس نے اس شاعری کے اوپر جو ہے پھر وہ کی کہ بھئی یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں یا پاکستان ہمارا دشمن ہے۔ یار اگر وہ دوست مانتے، اگر وہ شکریہ ادا کرتے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ ہسٹری میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں وزیر سے، وزیر صاحب تم بتاؤ کہ رشین کے خلاف لڑنے کے لیے کتنے والنٹیئرز پاکستان سے گئے اور جا کے مارے گئے؟ کیا افغانستان کی تاریخ اس کو مانتی ہے؟ ایک ذکر تک نہیں کریں گے اس طرح۔ تو کیا پھر وہاں ضرورت بن جاتی ہے آپ کو بتایا جائے کہ آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو آپ کو پناہ دینے والے ہیں، آپ کے لیے خون دینے والے ہیں، آپ کے لیے جو ہے ہم قربانی دینے والے ہیں۔ کمال ہو گیا، پناہ وہ پاکستان میں آ کے لے رہے ہیں اور دشمن پاکستان کو کہتے ہیں۔ یا تو وہ میری بات کا کوئی کہے نہ کوئی جواب دے کہ افغانستان کی تمام حکومتیں پاکستانیوں کو اور پاکستان کو دشمن نہیں کہتے ہیں، آفیشیلی کہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں وہ منافقت نہیں کرتے، جو ان کے دل میں ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ افغانوں کو ٹھیک ہے وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، یہ سچ ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے، افغان جو ہے ٹھیک ہے غلط طور پر سمجھتے ہیں، لیکن وہ دوغلی بات تو نہیں کر رہے۔ پاکستان کو وہ برسر بازار جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، پاکستانیوں کے سامنے بھی کہتے ہیں، پیچھے بھی کہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوالٹی ہے ان کی، ہمیں اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ کھل کر کہتے ہیں آپ ہمارے دشمن ہیں، اگرچہ ان کو غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، یہ نفرت کی بنیاد پر کہتے ہیں، فیکٹس کی بنیاد پر نہیں کہتے۔ میرا یہ شکوہ بنتا ہے ان سے۔ تو جو افغانستان کی ہسٹری میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کے تعمیر نو میں، سکوت کرتے ہیں، وہ یہ کبھی مینشن نہیں انہوں نے اپنی تاریخ میں کیا کہ اگر 1919 کی جنگ میں پنجاب کے لوگوں کی قربانیاں نہ ہوتی، وہاں ڈسٹربنس نہ پیدا ہوتی، وہاں انگریزوں کی رسد کو جو ہے وہ نہ ڈکا جاتا، نہ روکا جاتا، ان کو نہ سبوتاج کیا جاتا، تو انگریز شاید اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ ہمیں وہ آزادی دیتے، انہوں نے شاید وہ کابل تک بھی فتح کر سکتے تھے۔ یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ کتنے لوگ جو تھے وہ پاکستان کی سرزمین سے، پشاور سے لے کے کراچی اور بمبے اور مسلمان، اکثریت مسلمان، کچھ ہندو بھی تھے بہرحال، لیکن وہ وہاں افغانستان گئے ہیں اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے افغانوں کی مدد کی ہے۔ آج ان کی ہسٹری سائلنٹ ہے،
یار جمعہ 4 دن کی بات ہے یہ 1980 میں جب یہاں آئے ہیں 5 ملین کے قریب، اور انہوں نے تو کبھی بھی اس چیز کو کنفیس نہیں کیا کہ پاکستانیوں نے اتنی قربانی دی، بلکہ وہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے کی وجہ سے آپ ایٹم بم بنانے کے قابل ہوئے، ہمارے آنے کی وجہ سے آپ دال چھوڑ کے گوشت کھانے کی وجہ، کیونکہ وہ ڈالر آئے اور یہ آئے اور آپ نے ایک اسلام آباد سٹی تعمیر کر لی۔ حالانکہ یہ تاریخی جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد تو 60s میں بن گیا تھا، اور ایٹم بم جو ہے وہ افغانستان کے آنے سے پہلے اس کی بنیادی جتنے بھی تھے وہ پیسے ویسے کے معاملات جو تھے وہ لیبیا کے تعاون سے ذوالفقار علی کے بھٹو کے دور میں یہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو اب ایسے قوم جس کی یہ سوچ ہو، ہمیں وہ دشمن سمجھتے ہوں، ہمیں وہ مطلب یہ سمجھتے ہوں، تو پھر ضرورت بن جاتی ہے کہ ان کو ریئلائز کروایا جائے۔ وہ نہیں ریئلائز کرتے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی تنقید، وہ آ کے یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی وہاں انہوں نے شمسی ایئر بیس دے دیے اور جس سے ہمارے ڈرون آئے اور ہمارے افغانستان میں لوگ شہید ہوئے، یہ ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ رشین کے خلاف جو ہے 70-80 لاکھ پاکستانیوں نے ہمارے شانہ بشانہ رشین کے خلاف جدوجہد کی اور مارے گئے، یہ نہیں کہتے۔ عربی جو ہیں وہاں جا کے ڈرگز میں اوور ڈرگز کی وجہ سے مر گئے، ان کے انہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستانی جو جذبہ جہاد سے جا کے لڑے، وہ آج تک انہوں نے ان کو ہسٹری میں جگہ نہیں دی۔ ڈاکٹر اقبال نے اتنی زیادہ شاعری کی، اتنا زیادہ اس کو یہ کہا کہ جی اور یہ اور وہ، اس کے نام پر انہوں نے وہاں کوئی پارک نہیں بنایا، کوئی جگہ نہیں، گاندھی کے نام پہ بنایا ہوا ہے۔ تو بات کیا ہے، خیر سنا ہے کہ کچھ ایک گلی کا نام اب انہوں نے رکھ دیا، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اباؤٹ حامد کرزئی کے وقت کی کوئی ہے، کوئی اقبال کے نام پر، آئی ڈونٹ نو فار شیور، لیکن وہاں آپ ہندوستان کی پریزنس اور ہندوستان کے پرسنالٹیز کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو اگین بات کیا ہے کہ یہ تاریخی جھوٹ بول کر یہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ بالکل جناب، ہمیں ریئلائز کروانا پڑے گا افغانوں کو۔ ہاں اگر وہ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھتے تو پھر شاید اور بات ہوتی، لیکن وہ آفیشلی آپ کو دشمن کہتے ہیں، اور اب اگر جب ہم ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، تو ہم ان کو بتائیں یار دیکھو آپ ہمیں کیا سمجھتے اور ہم آپ، تو یہ تو ضرورت بن جاتی ہے۔ تو لیکن کیونکہ وہ اس پارٹ کو اپنی ہسٹری میں جگہ نہیں دیتے، ہر جگہ یہاں وہ آ کے بتاتے ہیں جی پاکستان کی وجہ سے ہمارا ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا۔ تو بھائی پہلے تو یہ وہ بتائیں کہ کتنا ڈیولپ تھی وہ کنٹری کہ جو پاکستان کی وجہ سے یہ تباہ ہوئے۔ رشینز نے وہاں ملیا میٹ کر دیا، گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے، کریا کے کریا تباہ کر دیے، اس کو بلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں 15 لاکھ انہوں نے روسیوں نے مارے، لیکن روسی ان کے دوست ہیں، اور پاکستان جہاں پر 5 ملین افغانوں نے آ کے پناہ لی وہ دشمن ہے۔ یار یہ کیا منطق ہے؟ تو ایاز صاحب یا جو بھی یہ جرنلسٹ ہے، یہ پھر ضرورت بن جاتی ہے کہ ان کو بتایا جائے۔ اگر میں پاکستان کا کوئی وزیر اعظم وغیرہ ہوتا تو میں افغانستان میں جا کے افغانوں کے سامنے یہ تقریر کرتا، یہ بتاتا ان کو، ہر ایک فیور بتاتا کہ آپ ہمیں جو دشمن سمجھتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے، خدا را فیکٹس کے قبول کرو اور دوستی کرو، یہ دوستی میں آپ کا بھی مفاد ہے اور ہمارا بھی مفاد ہے۔ لیکن یار یہ کہاں کے جرنلسٹ ہیں، یہ کہاں کے وہ سفیر ہیں، یہ کیا جھوٹ انہوں نے اور کیا غلط باتیں بتا رہے ہیں۔ میرے پاس تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اب آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ 47 سے لے کے آج تک ہم نے ہی ان کی فیورز کی ہیں، جو انفارچونیٹلی پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی قیادت نے کبھی بھی افغان پبلک میں آ کے یہ باتیں نہیں کی، کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں وہ افغان، مکلمہ گو ہیں، ہمیں پھر بھی احساس ہے اس چیز کا، لیکن ان کے جو برف جمی ہوئی ہے نفرت کی، جو چیزیں ان کے دماغوں میں ڈال دی گئی ہوئی ہیں،
ہمیں ایفرٹ کرنے ہیں کہ ان کو یہ میسج دے دیں، سمجھے نہ سمجھے جس کے امکانات کم ہیں، لیکن ہمیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ رہی بات واپس جانے کی، طالبان کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہندوستان ہمارا تاریخی دوست ہے، ٹھیک ہے، وہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، پھر وہ طالبان کہہ دیں کہ بھئی وہ ہمارے تاریخی دوست ہیں ہندوستان والے، آپ وہ واگا کے ذریعے ہندوستان چلے جاؤ، پھر دیکھوں گا نا ہندوستان کتنا بڑا ان کا دوست ہے۔ تو بات کیا ہے، ایک طرف طالبان یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے ملک میں امن آ گیا، ہمارے ملک کی ترقی ہو رہی، اللہ کرے ہو، اللہ کرے افغانستان خوشحال ہو، ہمیں تو خوشی ہوگی، ہمیں جیلسی تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کا کلیم ہے خوشحال ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے افغانستان، چھوٹا ملک نہیں ہے، 5 ملین کیا 10 ملین بھی وہاں چلے جائیں تو ان کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی ملک ڈیولپ ہو رہا ہو تو وہاں مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ نہریں بنا رہے ہیں، روڈز بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور ہمارے جو معدنیات ہیں وہ اربوں ڈالر میں بک رہی ہیں، اور یہ تو پھر تو خوشحالی ہے، اور آپ اپنے لوگوں کو لائیں واپس وہاں پر، اور وہاں امنیت بھی ہے، وہاں سیکیورٹی بھی ہے، تو یہ مسئلہ کوئی اس کو ڈسپیوٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو افغان مانتے ہیں تو اس کو افغانستان میں رکھیں، چلے جائیں، اچھی بات ہے، اور آتے جاتے رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وزٹ کرنے آئیں، یہ کریں تو، لیکن اگر ساری فیسلٹیز جہاں دیکھیے یہ مائگریشن انہی جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں امن ہو، جہاں وسائل زندگی میسر ہوں، اور خوشحالی ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ملک خوشحال ہے، ہمارے ملک میں امن ہے، بہت اچھی بات ہے، تو پھر آپ کو ہیزیٹیشن کیوں ہونی ہے کہ اپنے لوگوں کو وہاں مین پاور لائیں، کام پروجیکٹس کے اوپر ڈالیں؟ یہاں پاکستان میں رہ کے انہوں نے کافی اسکل بھی سیکھی ہیں، اور وہ فائدے مند ہوئیں گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ افغانی ڈاکٹروں کو نہیں آنے دیں گے، باقی لوگوں، یار کیا کتنے افغانی ڈاکٹر ہیں پاکستان کے اندر، وہ آسانی سے آتے جاتے ہیں؟ یار ایک تو ان کا ایسا غیر منطقی جھوٹ، ایسے وہ ایک ہے الو کا پٹھا، کیا نام ہے، مامون رضا، ایسے وہ بکواسیں کرتا ہے، جو جن کی نہ تاریخ میں کوئی جگہ ہے نہ کوئی، سارے جرنلسٹ ان کے جو اب ان کے کیا نام ہے، یہ اسی قسم کے آ کے غلط پروپیگنڈے، غلط پاکستان کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ ارے یقین تو ہمیں آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کبھی کسی چیز کا احسان شکریہ نہیں ادا کیا، الٹا ہمیں آپ الزام ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں جن کے اوپر پاکستان کا کوئی ہے نہیں، کوئی اس کا دخل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرورت ہیں وقت کی، اور ان کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ میں یہ فیکٹس اس لیے بیان کرتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ سچ کے اوپر آئیں، جھوٹ کے اوپر، تعصب کے اوپر اگر یہ چیزیں بناتے رہیں گے تو کبھی بھی ہمارے ملک جو ہیں وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، لوگوں کی مشکلات رہیں گی، اور پھر ہم آپس میں ہی دست و گریبان رہیں گے، اور فیکٹس سے دور ہو کر، اور یہ لوگ جو ہیں افراسیاب خٹک ہو گیا، اس قسم کے وہ جوکر مبین ہے، یا ایاز صاحب ہیں، یا فلانے صاحب ہیں، یہ سارے اور سارے، یا اوریا مقبول جان، یہ سارے اور سارے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، نہ یہ پاکستان کے دوست ہیں نہ یہ افغانستان کے دوست ہیں۔ باقی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب میں کہتا تھا کہ طالبان بھی جب حکومت میں آئیں گے اور امریکن جو ہیں ان کو لائیں گے حکومت میں، ان کا کوئی جہاد فساد کوئی کچھ نہیں ہے امریکنز کے ساتھ، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت طالبان سب کچھ کر رہے ہیں۔ طالبان جو ہیں ان کے پیچھے اصل میں زائنسٹ ہیں، اور زائنسٹ جو ہیں کوئی ایسی فورس جس کی کثیر تعداد ہو، ایٹمی اسلحے سے لیس ہو، اگرچہ ہماری ریاست کنٹرول بائی دا قادیانیز ہے، لیکن اس کے باوجود
قادیانی کنٹرول دائمی رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسلام مسلمان کا غلبہ ہوگا قادیانیوں کے اوپر اور پاکستان ایک مضبوط خوشحال ملک بنے گا، کیونکہ پاکستان کے عوام کے کرتوتوں کو اللہ نظر انداز کر کے یہی ہے کہ اپنے نام کی لاج رکھے گا. اسلام اپنے دین کی لاج رکھتا ہے اور اسی لیے اس کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً یہی ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد پاک اس خطے کے بارے میں ہمارے کہ مشرق سے مجھے تازہ ہوا آتی ہے اور یہاں، اور بالکل اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ میں نے جہاں ساری ناٹ ایز اے پاکستانی یہ میں بات کہہ رہا ہوں بلکہ ایک انسان کے طور پر جتنی محبت اس خطے کے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ہے کہیں اور نہیں. بالکل یہ میں اس میں مجھے کوئی اور شاید اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے. یہی میلاد شریف ہوتے رہیں گے دشمنوں کے باوجود، قادیانی تسلط کے باوجود. انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ ملک قائم رہے گا، اور جو کوئی بھی اس کے خلاف گندی نیت رکھتا ہے وہ خود ہی یہ، کیونکہ یہ میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کو جو اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ صرف یہ لاج رکھے کہ یہ واحد ایک دنیا میں ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے ایز اے کلمہ گو. ہمیں اس کا تقدس کرنا چاہیے، نہ پھر ہمیں اگر کوئی ایرانی ہے تو وہ اس پر گندی نظر نہ ڈالے، کوئی افغانی ہے تو کوئی گندی نظر نہ ڈالے، کوئی عرب ہے تو کوئی گندی نظر نہ ڈالے. کہ بھی بات یہ ہے کہ پاکستان آپ سب کو جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں اور اسلام کے نام پر یہ ریاست بنی ہوئی ہے، تو اس کی لاج رکھ لو. لیکن یہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کرے میری بات غلط ہو، یہ رکھیں. لیکن باہر طور اگین اینڈ اگین بات صرف یہی ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے کہا طالبان جو ہیں وہ طاقت میں آئیں گے، پاکستان کے خلاف ٹیررزم کریں گے، پاکستان سے نفرت کریں گے، ہندوستان کے الائی بنیں گے، تو سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. آج دیکھ لیں سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب طالبان کوئی اسلامی فورس نہیں ہے، اسلامسٹ نہیں ہے، یہ نیشنلسٹ ہیں، یہ قوم پرست ہیں اور قوم پرست شرک ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مشرک ہیں اور بلا شبہ ان لوگوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ خوارج کی کوالٹیز ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے. خوارج کے بارے میں نبی پاک نے جب فرما دیا کہ ہندو سے دوستی کریں گے، یہ طالبان ہندو سے دوستی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہندو سے یعنی مشرک کہا، مشرک سے دوستی کریں گے تو دنیا میں سب سے بڑے مشرک کون ہیں؟ وہ تو ہندو ہیں، وہ تو مودی ہیں. مودی کو یہ سجدے کرنے چلے جا رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں بے پناہ مسلمانوں کا خون ہے، جہاں آج بھی مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. اس کو یہ دوست کہتے ہیں. کب سارے اسلامی ممالک نے کشمیر کے اوپر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے ماں سوائے افغانستان کے؟ 2 بار افغانوں کی حکومت آئی ہے، انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے اوپر جو ہے 2 بار طالبان کی حکومت آئی ہے، کیا کہا ہے انہوں نے کشمیر کے اوپر؟ وہ ملا عمر حرام زادہ وہ کیا کہا کرتا تھا کہ وہ تو کشمیر کے اندر کیا ہے، کنٹرول لائن ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ حساسیت کو نہیں جب یہ لوگ سمجھتے. کشمیر کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں تو استغفر اللہ کہنا پڑے گا. تو یہ لوگ جو ہندوستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہے ہیں، یہ ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مودی کو کہیں باسٹرڈ یو کلڈ سو مینی مسلمز، اینڈ ہماری ریاست اسلام کی نام لیوا ہے، ہم شریعت اور اسلام کے نام پر ہم تمہارے پروجیکٹس پر لعنت بیچتے ہیں، ہم تمہارے پیسے پہ تھوکتے ہیں. آج سارا ہندوؤں کا پیسہ جو ہے وہاں جمع ہوا ہے اور افغانی آ کر پاکستان سے ڈالر خرید کے اسمگلنگ کر کے جو ہے ہندوؤں کو واپس کر رہے ہیں. طالبان کے دور میں سب سے زیادہ پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ تجارت کس نے کی ہے؟ طالبان نے کی ہے. اشرف غنی جیسے صہیونی نے بھی نہیں کی، طالبان نے کی ہے، کیونکہ صہیونیت سے بھی بدتر ہیں یہ خوارج. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر
ये आज देख लें, बड़े बड़े कम्युनिस्ट जो तालिबान और इस्लाम का और मुसलमानों का और ये और वो मजाक उड़ाया करते थे, आज तालिबान के शाना बिशाने हैं। बड़े कट्टर कम्युनिस्ट, स्तनकज़ई कट्टर कम्युनिस्ट था, आज वो दाढ़ी लगा के तो वो आया हुआ है। और कितने कादियानी हैं इनके रैंक्स में वो हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन फिर बात ये है, ये एक पेज पर हैं। जो मैं कहा करता था कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट है, कौम परस्त मूवमेंट है, इस्लामिक नहीं है, वो ज़ाहिर हो रही है। मंजूर पश्तीन और ये नेशनलिस्ट एलिमेंट, वो सारे जो उनके नुमाइंदे अफ़गानिस्तान में तालिबान की गोद में बैठे हुए हैं। साथ साथ वो भी हैं, क्या कहते हैं, वो सल्फ़ी सो कॉल्ड जहादिस्ट भी हैं, और फिर ये क्या नाम है, साथ में जो लिबरल और रोशन ख्याल नेशनलिस्ट, वो भी आज तालिबान के। क्योंकि इनकी सिमत एक है, वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक दो रियासतें और बनाना। और ये वक्त यानी ये है कि जो क्या नाम है उसका, दुरानी एम्पायर के दौरान जो पेशावर उसका नाम इन्होंने इस्लामी इमारात रखा था, तो वो पेशावर को हासिल करना चाहते थे या सारे इस इलाके को। और आज भी इनका हदफ यही है, आज भी इनका यही हदफ है। तो उसके लिए क्या मंजूर पश्तीन, क्या लिबरल, क्या कादियानी एलिमेंट और क्या दूसरे लोग, ये इनके एक ही वो क्या नेशनल अवामी पार्टी वगैरह, ये एक 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 पेज पर हैं। अफरयाब खटक जो है वो आज तनकीद नहीं कर रहा उसको, तालिबान को, क्यों कि वो उन्होंने एंटी पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ है। कोई जो बड़े बड़े सोशलिस्ट वगैरह और ये बनते थे, एंटी तालिबान बनते थे, वो आज खामोश हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप के अंदर जितने भी खलकी परचमियों ने पनाह ली हुई थी, और वो जनाब आज तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कि वो उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी हुकूमत जाएगी वहाँ पॉपुलर हो जाएगी, ख़ास तौर पे पश्तून एलिमेंट्स में। तो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मैं पहले कहा करता था, आज साबित हो रहा है। तो बहरहाल हमें फिर पश्तून हो, कोई बात, मैं तो बारहा यही कहता हूँ, अफ़गानों का कोई हक़ नहीं है ड्यूरिंग लाइन के तरफ, उस तरह का कोई हक़ नहीं कि वो पाकिस्तान के तरफ रहने वाले पठानों के बारे में बात करें। उन्होंने अपनी असम्बली है, उनकी अपनी सियासी पार्टियां हैं, अगर वो पाकिस्तान के इल्हाक़ में नहीं रहना चाहते, उनका हक़ है, वो डिसाइड करें। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तब भी उनका हक़ है, किसी बाहर का तो नहीं है। तो फिर तारीख़ भी मैं बारहा जब बयान करता हूँ कि जब ये 70 साल के लिए थे पेशावर के मालिक, तो इन्होंने क्या किया था। लोकल लोगों की तो ज़िंदगी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, खैर इसके ऊपर बाद में भी बात हो सकती है। लेकिन अगेन यही है कि ये अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो समझें, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने। पाकिस्तानी उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अगर वो अपने दोस्तों को दुश्मन समझते रहेंगे तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे का कोई नहीं। और अगर यहाँ कोई क्या बोलते हैं अलहदगी पसंदी की तहरीकें शुरू होंगी तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अफ़गानिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान बाद में डिवाइड होगा, पहले अफ़गानिस्तान डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, किसी ने बज़ौर बंदूक या ताकत तो नहीं अपने वो किया, क्या कहते हैं, अपने वफाक में नहीं किया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने तो खुरासान और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान बज़ौर ताकत उसको किया हुआ है। तो जो चीज़ बज़ौर ताकत ली जाए वो एक ना एक दिन टूट जाती है। तो ये पाकिस्तान जो है वो एक इस्लाम के नाम पर बना है। ठीक है, पाकिस्तान के लोग जो है वो इतने कमिटेड, ये वीक मुसलमान हैं, वीक हैं, जैसे आम दुनिया में और भी मुसलमान हैं। लेकिन फिर मैं यही तालिबान को मैसेज देता हूँ कि इसका जो उसके ऊपर जो तख्ती लगी हुई है इस्लाम की, वो ही इसकी प्रोटेक्टर है।
تو تم جو مرضی کر لو، ہندوؤں کے ساتھ مل کے، یہودیوں کے ساتھ مل کے تم ناکام ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ افغانستان کے عوام ہی تمہیں نابود کر دیں گے، تم کتنا جو مرضی جس چیز کا زور لگا لو، تمہارا انجام خوارج کا انجام ہے۔ تم چاہے جو مرضی کرو، ذلت اور رسوائی، اور تمہارا تاریخ میں جو ہے اسلام دشمن قوتوں میں نام شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔